جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے کسی بات کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹرمپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بڑے پاپولر ہیں، وہ اگلے صدر بن سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو ٹرمپ کو صدر بننے سے روک سکتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ اس حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے احتجاج بھی کر رہے ہیں، جن کو اب سنی اتحاد کونسل والا کہا جا رہا ہے۔ میڈیا بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ، سنی اتحاد کونسل کے لوگ، لیکن جب ان کی ریزرو سیٹوں کا معاملہ آتا ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، سنی اتحاد کونسل تو جناب وہاں پہ تھی ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی لسٹ ہی نہیں دی، تو وہ تو کوئی جماعت ہی نہیں تھی انتخابات میں۔ تو پھر جب پاکستان تحریک انصاف والے لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، لیکن جو ہے ریزرو سیٹیں بھی ان کو نہیں ملنی۔ اچھا، ایک خط سامنے آیا جی حامد رضا صاحب کا، جو خط سامنے آ گیا سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں کہ جی انہوں نے تو ریزرو سیٹیں مانگی نہیں، اور کل سے میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے اور وہ خط دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی 26 تاریخ کو وہ خط لکھا گیا اور خان صاحب کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب وہ جو خط ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے ریزرو سیٹ سے، وہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 206 کے مطابق لکھا گیا ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے ان کو پہلے خط لکھا اور انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھا دیتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے 5% سیٹوں کے اوپر، جنرل سیٹوں کے اوپر خواتین کو ٹکٹ دینے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ ٹکٹ نہ دیں تو آبویسلی یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ان کو بھی یہ خط لکھا گیا کہ آپ نے 5% جو خواتین کو ٹکٹ دیے ہیں جنرل سیٹوں کے اوپر، ریزرو نہیں، جنرل سیٹوں کے اوپر، تو اس کی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو آگے سے انہوں نے خط لکھا کہ جناب ہم نے تو اس طرح الیکشن ہی نہیں لڑا، تو لہٰذا the list does not exist، یہ ورڈ ہے۔ تو اس کو اٹھا لیا گیا اور کہا گیا دیکھیں جی انہوں نے تو ریزرو سیٹیں مانگی ہی نہیں، انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ جی ہمیں ریزرو سیٹیں چاہیے، حالانکہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ پر اس کے اوپر مسلسل جناب تبصرے بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ خط بھی شیئر کیا جا رہا ہے اور ایک کنفیوژن پوری طریقے سے پھیلا دی گئی کہ جناب سنی اتحاد کونسل نے تو کہا کہ ہمیں تو ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے اور انہوں نے دھوکہ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی ریزرو سیٹیں ابھی بھی مانگ رہے ہیں۔ آج بھی جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور ابھی اجلاس جاری ہے، عمر ایوب صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے بولنے دیا جائے، وہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہاؤس جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، آرڈر میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی ہیں، جب تک وہ نہیں ملیں گی یہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ وہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آبویسلی اسپیکر صاحب نے کہا کہ پہلے آپ لوگ حلف لے لیں، اس کے بعد دستخط وغیرہ کر لیں، اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ جس وقت تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو لوگ آ رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو نامزد لوگ ہیں انہوں نے آ کے دستخط کر دیے۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب نے، میاں صاحب نے، زرداری صاحب نے، بڑے بڑے جو لیڈران ہیں غالباً ان کو پہلے بلایا گیا۔ تو یہاں پہ بھی وہ جو ہے نا کہ لائن توڑنے والا سلسلہ وہ مجھے نظر آیا کہ جو اہم شخصیات ان کی نظر میں ان کو پہلے بلا کے دستخط کروا لیے گئے، یا پھر اس کی کوئی آئینی یا کوئی قانونی وجہ ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن میاں صاحب کے، شہباز صاحب کے، زرداری صاحب کے، بلاول صاحب کے، ان لوگوں کے دستخط جو ہے وہ پہلے بلوا کے کروائے گئے۔ حالانکہ تو پھر تو ہلکے سے وہی شروع ہونا چاہیے تھا، جو NA1 تھا وہاں سے شروع ہوتے اور سب کے دستخط کروائے جاتے، پر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے اور سب چیزیں سب لوگوں کے لیے برابر ہیں۔ تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جناب قومی اسمبلی کے اندر جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں، اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو عوام نے اتنا بھی مینڈیٹ نہیں دیا کہ یہ حکومت بنا سکیں، یہ جوڑ توڑ کے مل کے حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس ہاؤس کے اندر وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو عوام نے مسترد کر دیا، جنہوں نے عوام کو ہرا دیا ہے، جن کے حوالے سے بڑے جسے کہتے ہیں نا سنگین قسم کے الزامات ہیں، وہ کوشچن ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے ان کے مینڈیٹ کے اوپر، پر وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے سلسلہ کس طرح چلتا ہے۔ اچھا، وہ میں IMF کا جو لیٹر ہے اس کے اوپر بھی آؤں گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مریم بی بی نے جناب اپوزیشن لیڈر کو اپروچ کیا، اس کی بڑی تعریف کی گئی کہ دیکھیں جی مریم بی بی نے ہاتھ بڑھا دیا اپوزیشن کی طرف، وہ گئی ہیں، ان کو مل کے آئی ہیں۔ جس دن انہوں نے تقریر کرنی تھی اس دن تو وہاں پہ دروازے بند کر دیے گئے، ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیا
وہ لوگ خود بھی اندر نہیں آنا چاہتے تھے. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو دروازے بند ہو سکتے ہیں, تو وہ کیوں باہر گئے؟ انہوں نے کیوں پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج نہیں کیا؟ اور یہی وہ جو خبر میں نے شروع میں آپ سے شیئر کی ہے, عمران خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا ہے اپنی جماعت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ نے جناب وہاں پہ نہ احتجاج کیا, نہ کوئی ایسی بات کی, اور اسی طرح وہاں ٹائم گزار کے آگے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے احتجاج کرتے رہے جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی ہے. تو خان صاحب نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور اپنی جماعت کے اوپر کہ اگر آپ جو ہے احتجاج صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ آپ لوگوں کا, یہ تو آپ کا جمہوری رائٹ ہے, ہم عوام کو کس طریقے سے متحرک کریں گے؟ جو میرے نام پہ جیت کے وہاں پہ گئے ہیں, میرے نام پہ ووٹ لے کے گئے ہیں, اگر وہ وہاں پہ جا کے آواز نہیں اٹھا رہے تو باقی کسی سے ہم کیا گلا شکوا کریں؟ پر اینی وے خان صاحب نے اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا, اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھرپور احتجاج ہوگا. اور اس کی جھلک شروع میں ابھی ہم نے تھوڑی دیکھی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھرپور احتجاج ہو رہا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب آئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر بھی وہاں پہ لہرائی جب انہوں نے دستخط کیے. دیگر لوگ بھی عمران خان صاحب کی تصویر لے کے آئے ہوئے تھے, اور ابھی بھی وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے. گیلری کے اندر مریم بی بی بھی موجود ہیں, دیگر لوگ بھی موجود ہیں. پر یہ سارا جو ہے نا جو سسٹم بنا ہے, یہ اسمبلی بنی ہے, ان انتخابات کے اوپر تقریباً 50 ارب روپے کے قریب پیسہ لگا ہے. کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی امنگوں کے مطابق جو ہے, پاکستان کی جو عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق لوگ جو ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے, ہر کوئی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. اور یہ جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے, کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے یا اس کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے؟ تو یہ ایک بحث ہے جو آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی. IMF کو خط لکھا گیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب ایسی اپوزیشن آ گئی ہے جو IMF کو کہہ رہی ہے. ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ایڈ کو لنک کیا جائے ڈیموکریسی سے, ایڈ نہ دی جائے. اگر ایڈ دی گئی, اگر پاکستان کو ایون کہ فوجی ایڈ بھی دی گئی تو اس سے جو ہے وہ لوگ اسی طرح چلاتے رہیں گے, حکومت اور جمہوریت وہاں پہ مستحکم نہیں ہوگی. تو ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہاں پہ جو IMF کا لیٹر ہے, اب میں اس کی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. جب الیکشن سے پہلے جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر سارے مقدمے ہو چکے تھے تقریباً 200 کے قریب, اور وہ زمان پارک میں تھے, ضمانتوں پہ تھے, اس وقت بھی وہ پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو اسمبلیوں سے ریزائن ہو چکی تھی, دونوں اسمبلیوں سے جا چکی تھی, وفاقی اسمبلی سے جا چکی تھی, اپنی حکومتیں توڑ چکی تھی, ان سے IMF نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے. تو IMF والے گئے زمان پارک میں, اور وہ تمام جو میٹنگ تھی وہ تمام میٹنگ IMF نے ارینج کی. ایون کہ اس میں جو لوگ زوم کے ذریعے جنہوں نے شرکت کی, اس کے جو پاس ورڈز وغیرہ تھے وہ بھی IMF کے پاس تھے, انہوں نے دیے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بھی آن لائن شرکت کی, کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ ہم پاکستان کو اگلی قسط دینا چاہتے ہیں, اگر نہیں دی گئی تو دیوالیہ ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا آپ ضرور دیں, بالکل دیں, اور اس میں جناب اگلی جو الیکشنز کو بھی میک شور کریں کہ یہ ٹائم کے اوپر الیکشنز ہوں. تو IMF نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ یقیناً جو آخری قسط ہے وہ تو الیکشنز کے بعد ہی آئے گی. تو اس وقت نومبر میں کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز ہوں گے, تو IMF نے کہا کہ وہ ہم تبھی دیں گے جب نئی حکومت آ جائے گی, اور اس کو لنک کیا گیا ان ساری چیزوں سے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو آپ نے لنک کیا تھا اس پہ آپ دیکھیں کہ کیا وہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے. قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا کہ قسط روک لو, پروگرام روک لو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب نومبر میں عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے تھے, یہ شاید بہت لوگوں کو نہ پتا ہو, دوبارہ IMF نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم PTI سے ملنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ جو اگلی قسط آنی تھی IMF کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب اب تو ہم نہیں مل سکتے, ہمارے بہت سارے لوگ روح پوش ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, تو آپ کس سے ملیں گے؟ پھر ان کی بیرسٹر گوہر صاحب سے کوئی ملاقات بھی غالباً کروائی گئی, اور پھر وہ قسط بھی ڈیلے ہوئی کیونکہ نومبر میں وہ الیکشنز نہیں ہوئے. اب یہ الیکشنز ہو گئے ہیں فروری کے اندر, تو وہ یہی ان کو خط میں کہا گیا ہے کہ جناب آپ جو بار بار یہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سے ہم نے صاف شفاف الیکشن سے اور مینڈیٹ سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جو حکومت آئے گی اگلی مینڈیٹ لے کے ان کو آخری قسط دی جائے گی, تو آپ میک شور کریں, آپ چیک کریں کہ دیکھیں وہ مینڈیٹ ٹھیک ہے, کیا اس میں کوئی دھاندلی وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے. اب اس خط کے اوپر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن میرا اس میں سمپل سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب دھاندلی نہیں ہوئی, جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارا عمل صاف اور شفاف ہے, تو عمران خان تو 3500 لیٹر لکھ دے تو پھر بھی کیا فرق پڑے گا. ایک تو پہلے وہ پروگرام روکنے کی بات نہیں کر رہے, وہ IMF کو اس کی کمٹمنٹ یاد کروا رہے ہیں جس کمٹمنٹ کے تحت IMF ان سے ملی اور IMF نے وہ ساری باتیں کی, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی ہے, تو پھر آپ کو خط سے کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ
جو ہے کھول دیں سب کچھ، انہیں کہیں دیکھیں یہ بھی فارم 45 سارے ہم نے ویب سائٹ پہ چلا دیے ہیں، فارم 45 اور فارم 47 بالکل ایک جیسے ہیں، مینڈیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے کہے گا ہاں جی یہ تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دینا، آئی ایم ایف نے تو ان کی بات کوئی سننی نہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، تو پھر وہ اتنا ایشو کیا ہے؟ پر میرے خیال میں وہ ایک سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے جہاں پہ کنوینئنٹلی بڑے آرام سے اس سارے بیک گراؤنڈ کو مس کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ آئی ایم ایف خود پی ٹی آئی سے مل رہا ہے، خود ان کو کہہ رہا ہے، خود اس ساری چیز کو انتخابات کے عمل سے جوڑ رہا ہے، خود وہ یہ سارے پوائنٹس ریز کر رہا ہے، اور خان جب جیل میں ہے اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے ملنا ہے اگلی کیس سے پہلے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں۔ اچھا جی، ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جیت جائیں گے، انہوں نے نکی ہیلی کو بھی پرائمریز میں بڑے مارجن سے شکست دی، ہر جگہ پہ وہ جیت رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی جو ان کی مقبولیت ہے، لگ رہا ایسے ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن جیت جانا ہے۔ ان کے الیکشن جیتنے سے جو امریکہ کی پاکستان کے متعلق پالیسی ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تحفظات رہے ہیں، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، عمران خان صاحب وہاں پہ گئے، ان سے ملے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ چینج آف ایک طرح سے رجیم ہوتی ہے یا چینج آف حکومت ہوتی ہے امریکہ میں اور ریپبلکنز آ جاتے ہیں، خصوصاً ٹرمپ آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ اثرات پڑیں گے، کیونکہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بیلاروس کے اوپر تو کامنٹ کر دیتی ہے، دیگر جگہوں کے اوپر تو کامنٹ کر دیتی ہے، ان کے اپنے صحافی ان کو بتاتے ہیں، پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ اس طریقے سے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ناراضی کا اظہار یا اس کے اوپر اس طریقے سے تنقید نہیں کرتے۔ پر اینی وے یہ سامنے تصویر دیکھ سکتے ہیں جو ریپبلکن ڈیلیگیٹس نے ووٹ دیے ہیں، اس میں ٹرمپ کو 107 ووٹ پڑے ہیں اور نکی ہیلی کو جو ہے 17 ووٹ پڑے ہیں۔ جی ہاں جی، 107 اور 17۔ اس کے اوپر مونس علائی صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اور ایک دعویٰ کیا ہے۔ مونس علائی صاحب کہتے ہیں ٹرمپ کو صرف پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ روک سکتا ہے اور وہ ہے راجہ سکندر سلطان، یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے ریزلٹ آ رہے ہیں، اب اس میں اگر کوئی تبدیلی کر کے کوئی چینج لائی جا سکتی ہے تو وہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے، ادروائز کوئی بھی طاقت ان کو نہیں ہرا سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مونس علائی صاحب کے اس دعوے سے ایگری کریں، یہ صرف ان کا دعویٰ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ تک رپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے میمز اس طرح کی شیئر کی ہوئی تھی کہ یہ جو ٹرمپ کے 107 ہیں اور نکی کے صرف 17 ہیں، تو اس کو جو ہے 177 بنا دیا، کسی نے اس کو 1770 بنا دیا، کسی نے اس میں کیا بنا دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ مونس علائی صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر ٹرمپ کو کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے، ادروائز ٹرمپ کے لیے وہاں پہ ہارنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کی ایک بات ہے، اب اس میں آپ اس پہ ایگری کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم تو یہاں پہ صرف آپ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جو مونس علائی صاحب نے فرمایا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔